السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مدثر کا اچھا اخلاق دیکھ کر حریم کے فادر تو اسے بہت پسند کرنے لگیں گے۔ جس طرح سے مدثر حریم کا خیال رکھتا ہے اور پھر مدثر کی ماں بھی حریم کو اتنا پسند کرتی ہے کہ اکثر اوقات اپنے پاس بلوا لیتی ہے کہ اسے حریم سے مل کر اچھا محسوس ہوتا ہے، تو حریم کے فادر سوچیں گے کہ کاش مدثر شادی شدہ نہ ہوتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دیتا، کیونکہ حریم کے فادر کی یہی خواہش تھی کہ جہاں حریم کی شادی ہو صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ شوہر کے گھر والے بھی حریم سے محبت کریں۔ فائز بھی اگرچہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن جو سلوک فائز کے گھر والوں نے حریم کے ساتھ کیا اور اس کے بعد فائز نے بھی حریم پر لگے الزامات کو صحیح مان کر اسے گھر سے نکال دیا، تو حریم کے فادر تو حریم کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ بہرحال وہ مدثر کی بہت تعریف کریں گے کہ تم بہت ہی اچھے اور نیک سیرت بچے ہو، جس پر مدثر کہے گا کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میری ماں کی دعائیں ہیں۔ تو حریم کے فادر کہیں گے کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کبھی اپنی والدہ کو بھی ہمارے گھر پہ لے کے آئیں۔ مدثر کہے گا کہ میں ضرور لے کر آؤں گا، آپ سے مل کر تو وہ بہت خوش ہوں گی، کیونکہ وہ بھی ملنا چاہتی ہیں کہ آخر حریم کے فادر کون ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھی پرورش کی ہے۔ اب دوسری طرف فائز کو جب ہوش آئے گا تو نرس اس سے اس کا نام، اس کا فون نمبر وغیرہ پوچھنے کی کوشش کرے گی اور اس کی وائف کا نام بھی پوچھے گی، تو فائز کو تو پہلے ہی ہوش آتے ہی سب سے پہلا خیال حریم کا ہی آیا ہے۔ وہ نرس سے کہے گا کہ میری وائف کا نام حریم ہے، لیکن چونکہ فائز کے پاس حریم کا فون نمبر تو نہیں ہے تو وہ اپنی ماں کا فون نمبر نرس کو بتائے گا۔ نرس جب فائز کی ماں کو کال کرے گی اور بتائے گی کہ آپ کے بیٹے کا سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ 2 دن سے ہاسپٹل ایمرجنسی میں ہیں، ان کو اب ہوش آیا ہے، تو وہ آپ سب کو یاد کر رہے ہیں، خاص طور پہ اپنی وائف حریم کو۔ تو فائز کی ماں تو یہ سنتے ہی پریشان ہو جائے گی کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ہمیں خبر ہی نہیں، تو وہ تو ایک دم سے پریشان ہو جائیں گی۔ دوسری طرف حریم لائبہ سے کہے گی کہ میں نے تم سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کا پاس رکھو گی۔ تو لائبہ کہے گی کہ جی بھابی کہیں، جس پر حریم کہے گی کہ یہی ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز مجھے بھابی مت کہا کرو، میں اب صرف حریم ہوں۔ لگتا ہے کہ حریم فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب فائز کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گی۔ لائبہ تو یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف لائبہ کی ماں بھی جب ہاسپٹل سے کال سنتی ہے تو ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور فوراً لائبہ سے کہے گی کہ جلدی کرو، اسلام آباد چلنا ہے، تمہارا بھائی ہاسپٹل میں ہے۔ اب حریم کو بھی جب یہ پتہ چلے گا کہ فائز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اسے بھی ایک دم سے پریشانی تو ضرور لاحق ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ لائبہ اور اس کی ماں کے ساتھ فائز کو دیکھنے اسلام آباد جائے گی یا پھر سوچے گی کہ میرا وہاں جانا نہیں بنتا، کیونکہ وہ انسان تو مجھے اپنی زندگی سے پہلے ہی بے دخل کر چکا ہے۔ بہرحال اب ناصر بھی چونکہ بہت پریشان ہے، جب سے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا زخم اتنا بڑھ چکا ہے کہ لگتا ہے کہ ٹانگ میں ٹیومر ہو چکا ہے اور سرجری کرنی پڑے گی، تو اس کو احساس تو ہو چکا ہے کہ یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، خاص طور پہ جو اس نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھائی تھی اور اس کے بعد ایک با کردار لڑکی پر اتنے گھنونے الزام لگائے تھے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ اب وہ فائز سے مل کے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگ لے گا اور اسے بتا دے گا کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی اور تمہاری ماں ہی تمہارا اور حریم کا رشتہ ختم کروانا چاہتی تھی، اس کے لیے انہوں نے مجھے بہت بڑی رقم کی آفر بھی کی تھی، اور وہ تمام ویڈیوز جو میں تمہیں دکھاتا رہا وہ بالکل بے بنیاد تھیں، حریم ایسی لڑکی ہے ہی نہیں، وہ تو تم سے بہت سچی محبت کرتی ہے، بہت مخلص ہے۔ اور یہ بھی بتا دے کہ جو میرے گھر میں میرے ساتھ اس کی ویڈیو ہے، دراصل وہ تو مجھے ریکویسٹ کرنے آئی تھی کہ میں اس کے گھر والوں سے اتنے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ نہ کروں، کیونکہ اس کے گھر والے یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے بجائے اس کا ساتھ دینے کے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ساری غلطی میری ہے
اور فائز کی ماں جو ابھی تک ساری سچائی فائز کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ اس طرح میں فائز کی نظروں میں گر جاؤں گی، ایک بیٹا تو پہلے ہی چھوڑ کے جا چکا ہے، ساری دولت بھی چلی گئی، اب میں اپنے فائز کو کھونا نہیں چاہتی، تو نہ صرف وہ فائز کی نظروں میں گر جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ فائز اپنی ماں کو اس غلطی کی وجہ سے کبھی معاف ہی نہ کر سکے۔ لیکن کیا حریم فائز کو معاف کر پائے گی؟ کیونکہ فائز نے جب حریم سے شادی کی تھی تو یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا کسی دکھ اور تکلیف میں، لیکن وہی اس کی دکھ اور تکلیف کی وجہ بنا اور اس کے کریکٹر پر لگائے گئے الزامات کو نہ صرف سچ سمجھا بلکہ حریم کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور جب بات کردار پہ آ جاتی ہے تو محبت تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ حریم فائز کے کام آئے گی، جب تک اس کے گھر والوں کا صحیح انتظام نہیں ہو جاتا انہیں بھی اپنے گھر میں جگہ دے گی اور فائز کے ہاسپٹل کا بل بھی ادا کر دے گی۔ اس کے علاوہ فائز کے فادر جو کہ جیل میں ہیں، ہو سکتا ہے مدثر سے ریکویسٹ کرے کہ وہ کوئی سورسز لگا کے فائز کے فادر کی ضمانت بھی کروا دیں۔ اس طرح سے وہ فائز کے وہ تمام احسانات جو وہ اس پر اور اس کی فیملی پر کرتا رہا ہے ان سب کا بدلہ دے سکے گی، لیکن آخر میں فائز سے کہے گی کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا، اس وقت تو آپ کا فیصلہ سن کے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں نے اتنے دن اس تکلیف کے ساتھ گزارے اور اپنا بچہ بھی کھو دیا کہ اب مجھے کسی بات کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ اور ریان کے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے کیونکہ ہمنا نے اس سے ساری دولت تو لوٹ کے اپنے فادر کے کاروبار میں انویسٹ کر ہی دی ہے، اب اسے پتہ ہی ہے کہ ریان کے پاس مزید کچھ بھی نہیں رہ گیا، تو یقیناً وہ اسے کہے گی کہ بھائی جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور ان کے ساتھ باقی کی زندگی گزارو، ہمارے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہاں سے وہ لوگ اسے کک آؤٹ کر دیں گے۔ وہ جب پاکستان آئے گا اور اپنے گھر والوں کی حالت دیکھے گا تو شرمندہ بھی ہوگا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، اور رو رو کر اپنے گھر والوں سے معافی بھی مانگے گا۔ بہرحال ریان تو ان کا بیٹا ہے، یقیناً وہ اسے معاف کر کے گلے لگا لیں گے۔ لائبہ کی شادی کی جہاں تک بات ہے تو عین ممکن ہے کہ حریم فائز کے ساتھ تو اپنا رشتہ ختم کر دے، لیکن لائبہ چونکہ حریم سے رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ چکی ہے تو پاسبل ہے کہ حریم لائبہ کی شادی اپنے بھائی روفی کے ساتھ کروا دے۔ تو ناظرین یہ سب تو محض پریڈکشن ہے، آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ کیا حریم فائز کو معاف تو کر دے گی لیکن اس کی زندگی میں مزید رہنا نہیں چاہے گی، یا پھر اسے معاف کر کے باقی کی زندگی اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزارے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔